بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، باب علم میں خوش آمدید۔ سامعین کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ہمیشہ خوش و خرم رہیں، شاد و آباد رہیں، آمین۔ سامعین آج کل ہر جگہ فیس بک پر، واٹس ایپ، ہر جگہ پر ایک ڈائلاگ بہت مشہور ہو رہا ہے کہ جب اللہ بلاتا تھا تو جاتے نہیں تھے، اب لوگ جانا چاہ رہے ہیں تو اللہ مسجدوں میں داخل نہیں ہونے دے رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ، استغفر اللہ۔ یہ بات سرے سے ہی غلط ہے۔ چلو جن کو اللہ بلا رہا تھا وہ نہیں جا رہے تھے، تو اب وہ جانا چاہ رہے ہیں تو اللہ نہیں آنے دے رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سامعین جو امام تھے، جو مسجد کے خادم تھے، مؤذن تھے، قاری تھے، جو پابندی سے نماز ادا کرنے والے تھے، بزرگ تھے، ان کا کیا قصور؟ ان کو کیوں اللہ آنے نہیں دے رہا؟ تو جو لوگ بھی یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں وہ اپنی اصلاح کریں، بے شک یہ لا علمی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ سامعین اللہ کا فرمان ہے، اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے، پھر چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس آیت میں اللہ واضح فرما رہا ہے کہ جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ اس میں سب آ جاتے ہیں، نیک اور گناہ گار دونوں، یعنی گناہ گار اگر اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی بھی سنتا ہے اور اس کے توبہ قبول کرتا ہے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی بہت ہی زیادہ گناہ گار ہے، بہت ہی زیادہ ظلم کر بیٹھا ہے، تو اب اللہ اسے مسجد میں داخل نہیں ہونے دے رہا، تو غور کریں، اللہ ایسے گناہ گار جس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں، ظلم کیا ہو، اس کو بھی مسجد میں آنے سے نہیں روکتا، بلکہ اللہ ایسے بندوں کو تسلی دیتا ہے، ایسی تسلی کہ زندگی ہی بدل دینے والی۔ فرمان ربی ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف ایک دوسری آیت ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مانو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہیں مدد بھی نہ مل سکے گی۔ اسی طرح ایک آیت میں کہا گیا، اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں، اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سامعین ان آیات میں اللہ نے اپنے ایسے گناہ گار بندوں کو تسلی دی، خوشخبری دی۔ کیسے گناہ گار؟ جس نے بہت زیادہ گناہ کیے، بہت زیادہ ظلم کیا۔ اللہ فرماتے مایوس نہ ہو، میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہی ہے غفور الرحیم۔ اور یہ ہی نہیں بلکہ آگے اللہ نے زندگی ہی بدل ڈالی، ایسی بات کہہ دی کہ ٹھنڈ پڑ گئی، دل خوش کر دیا۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، اللہ نے ایسے گناہ گاروں کے گناہ تو سارے معاف کر ہی دیے، اب مزید دیکھیں، اللہ فرماتا ہے مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے سو انہیں اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، یعنی سچی پکی توبہ کر لی تو اللہ جو برائیاں کی ہوں گی ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی گناہ گار کے لیے اللہ نے ایسا فری پیکج دے دیا جس میں ایک توبہ سے زندگی بدل ڈالی، گناہ گار سے نیک انسان بنا دیا۔ تو یہ توبہ گناہ گار کب کرے گا؟ جب اللہ کے دربار جائے گا، جب اللہ سے کنیکشن قائم کرے گا۔ تو اب ایک گناہ گار اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہ رہا ہے تو کیا اللہ رجوع کرنے نہیں دے گا؟ کیا اللہ اسے اپنے گھر میں آنے سے روکے گا؟
سامعین، ایک آیت میں فرمایا اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور بہشت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیں، بات ہی ختم۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہگاروں کو ہی کہہ رہا کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف آ جاؤ، جنت کی طرف آ جاؤ۔ اس پر بہت ساری طویل بحث کی جا سکتی ہے، مگر میں بات کو مختصر کروں گی اس امید کے ساتھ کہ بات سب کی سمجھ میں آ جائے۔ سامعین، اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بچ جائیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ تو اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کو بچانا چاہتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مسجدوں میں آنے نہ دے یا اپنے گھر میں آنے کا داخلہ منع کر دے؟ سامعین، یہ ایک انتظامی اور ہنگامی فیصلہ ہے۔ وقت کے حاکم نے مصلحت کے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کی برکت اللہ کے فضل سے یہ بیماری 100 سے ہزاروں اور ہزاروں سے اور ہزاروں سے لاکھوں تک پھیلنے سے رک جائے۔ سامعین، اپنے ملک کو اپنے ملک سے پیار کیجئے، اپنے حاکم وقت کا ہر حال میں، ہر سچویشن میں ساتھ دیجئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی بے معنی اور گھٹیا پوسٹیں جو لوگ بغیر تصدیق اور بغیر معنی جانے شیئر کر دیتے ہیں۔ خدا را خوف خدا کیجئے۔ آج کل واٹس ایپ سٹیٹس چیک کر لیں یا پھر فیس بک کھول لیں، ہر طرف مذاق کا سماں بنا ہوا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے چھتوں پر اذانیں دینے والوں، گھر کے صحنوں میں سجدے بھی کرو۔ خدا را، جو اذانیں دے رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سجدے نہ کرتے ہوں، وہ نمازیں نہ پڑھتے ہوں؟ کوئی کہہ رہا ہے اذانیں دینے کی بجائے گھروں میں سینیٹائزر اور ماسک بانٹو۔ حج و عمرے کے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، اب ان پیسوں سے لوگوں کو کھانے کھلاؤ۔ پھونکے مارنے والوں کو اکٹھا کر کے ہسپتال لے جاؤ تاکہ وہ مریض ٹھیک کر دیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ایسی ایسی باتیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ دیکھیں، ہر نیکی کی اپنی اہمیت ہے، اور جنہوں نے نیکیاں کرنی ہیں وہ تو ایک ہاتھ سے کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہونے دیتے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ حج و عمرے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں لیکن کھانے نہیں کھلاتے؟ استغفر اللہ۔ اور جہاں تک بات ہے پھونکے مار کے ٹھیک کر دینے کی، تو میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک کے کلام میں بے پناہ طاقت ہے، بے پناہ برکت ہے اور بے پناہ شفاعت ہے۔ اللہ کے کلام کو تو جو جس نیت سے، جس ارادے سے اور جتنے سچے اور پکے ایمان اور سچی اور پکی نیت سے پڑھے گا، وہ اثر ضرور پا لے گا۔ میری عاجزانہ اپیل ہے ان ویلے لوگوں سے جو ہر ٹائم اپنے موبائل ہاتھوں میں پکڑ کر فضول اور بے معنی پوسٹوں سے لوگوں میں خوف و ہراس اور انتشار پھیلا رہے ہیں، ان کے ایمان کو ڈگمگا رہے ہیں۔ خدا را خوف خدا کیجئے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے۔ آپ نے بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے، آپ نے بھی اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے، اور سب نے اپنے کیے کا خود جواب دہ ہونا ہے۔ سامعین، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی آزمائش و وبا سے محفوظ رکھے اور ہمیں پلٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں اچھا اور نیک انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے ملک کو اس کڑے وقت سے، اس مصیبت سے، اس آفت سے، اس برے وقت سے جلد از جلد نکال دے۔ اللہ پاک ہمارے حکمران کی مدد کرے۔ اللہ پاک ان کو اس وقت میں، اس کڑے وقت میں صحیح اور بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ سامعین، باب علم پر ایسی ہی مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔